کیونکہ وہ تو بھاگے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا، عین ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اقرار الحسن کو. اس کی جرت کو سلام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ہر موڑ پر اقرار الحسن کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ہے کہا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے انشاءاللہ، اور یہ کبھی بھی اقرار کا سامنا نہیں کرے گا اور اقرار الحسن کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتائی ہے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو ہے وی اسٹینڈ وتھ یو اور حق خطیب ورسز سید اقرار الحسن. اور یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ساری چیزیں جو ہے پتہ چلے گی اس ویڈیو میں، کہ جو من گھڑت باتیں بنائی جا رہی ہے اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ساری چیزیں جو ہے سامنے لائی جا رہی ہیں. تو اس چیز کے بارے میں جو ہے علی مرزا نے کچھ خلاصہ کیا ہے، جو آپ بھی خود اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور جو بتا رہے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہر چیز کا تحقیق کریں، کسی کے بتائے ہوئے پہ مت چلیں، جو صحیح ہے اسے سمجھیں اور دوسروں لوگوں تک پہنچائے. اور اللہ سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی، سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی. ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے، اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا. ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے، شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے، حفظہ اللہ تعالی. تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھیں، جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے. پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے. یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی. وہ یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں. تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو، آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے. تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے،
تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے, ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں. اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے, اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا, کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے, کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ, تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی, تو اپنی نکال کے ذرا بتا, باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا ہے نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے, سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. انبیاء اکرام علیہم السلام کے معجزات کی پلی لینا, بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں, اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر, مثالیں دیتے ہیں انبیاء اکرام کی علیہم السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے. بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے, وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات, ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا, اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو, کر کے بتاؤ, ہم مان لیں گے. یہ گھوڑا یہ میدان. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر, تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے. اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں, جو بڑے آستانے ہیں, انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے, میڈیا, اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات. یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو, روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں, بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں. اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی, ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے, یہ مسٹسزم ہے, جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے, کرسچنس کے اندر بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے. ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر, وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں, اور کتنا وہ یعنی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں. اور اس طرح کے, یہ بھائی ایک فن ہے, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, شعبدہ بازی ہے, استدراج ہے, اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے, قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, معجزہ ہے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے, جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے. یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے, وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے, تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے. تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم, سورۃ المائدہ میں, سورہ آل عمران میں آیا, تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی. اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے, جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے, وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے. آسا پھینکا, اژدہا بن گیا, دوبارہ ہاتھ لگایا, دوبارہ واپس آ گیا. لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے, میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا, وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا, سانپ نما. موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟
اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا. یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ اسٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے, موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراڈ کے اوپر مبنی ہے. یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے اور آج معاملات لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گئے ہیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں, آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراڈ سارا اسی طریقے سے چلتا رہتا. تو معجزات کا انکار کرنے والا کافر ہے, گمراہ نہیں ہے. لیکن معجزات کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں اور تم نے جھوٹی کہانیاں اپنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کر دی ہوئی ہیں. اور پھر معجزات کا بھی وہ کنسپٹ نہیں ہے جو تم دیتے ہو کہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. نہیں, جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے. 5 بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہے نا, نمبر 1 ایلوپیتھی جو سب سے زیادہ مشہور ہے, نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے, نمبر 3 سرجری کا علاج ہے. سرجری پیرلل میں ایک علاج ہے, اور سرجری وہ علاج ہے کہ بعض اوقات اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اپینڈکس کا کسی کی وہ نس پھٹنے والی ہو تو نہ کوئی دم کام آئے گا میرے بھائی, اور نہ کوئی دوائی کام آئے گی, وہ آپ کو کٹ لگا کے وہ نکالنی پڑے گی. سرجری یہ تیسرا بڑا علاج. چوتھا ہربل ہے, جو آپ کا یہ دیسی علاج کہہ لیں یا آپ حکیموں والا علاج ہے, یہ بھی ڈیفینیٹ علاج ہے. اور 5واں اگر کوئی علاج ہے وہ جھاڑ پھونک کرنا, سنت اذکار کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے دم وغیرہ کرنا جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو, وہ کر سکتے ہیں. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں, اور چھڑ دو کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا, اور اگر نہ ہوا نا اگلی گل آپ سمجھ جاؤ, اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دیو, اون میں تک نہ کیڑا بابا سامنے آندا ہے. جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا ان کو بالکل ٹھیک ہے, بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے, بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ. اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. یہ چھوڑ دے باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں, ان کو کہ یہ اس کے اوپر ایگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا, اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا. بالکل فراڈ ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تماشا لگایا ہے انہوں نے, آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آ کے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا, مریض مر گیا. وہ آپ نے دیکھا لبرٹی چوک کے اندر اقرار الحسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں. تو لیکن تماشا چل رہا تھا, عرصے دراز سے چل رہا تھا. اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے. اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نکلے, کیونکہ وہ تو بھاگے گا, کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا, عین ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اقرار الحسن کو. اس کی جرت کو سلام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے, ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی.